اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ التغابن سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یسبح پاکی بیان کر رہی ہے، للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہیں، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد اور اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی وہی اللہ ہے، خلقکم تمہیں جس نے پیدا کیا، فمنکم کافر تم میں سے بعض منکر ہیں، ومنکم مؤمن اور تم میں سے بعض ایمان والے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، بالحق تدبیر سے، وصورکم اور تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم تمہاری پھر بہت اچھی صورت بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما تسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور اللہ کو معلوم ہے سینے والی باتیں۔ الم یاتکم کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، کفروا جو منکر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، من قبل پہلے، فذاقوا انہوں نے چکھی، وبال سزا امرہم اپنے کام کی، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ذالک یہ، بأنہ اس لیے کہ کانت تأتیہم لاتے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات نشانیاں، فقالو پھر وہ کہتے، ابشرن کیا آدمی، یہدوننا ہمیں راستہ دکھائے گا یا راستہ دکھائیں گے، وکفروا فکفروا پھر انہوں نے انکار کیا، وتولوا اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بے نیازی اختیار فرمائی، واللہ غنی حمید اللہ تعالیٰ بے نیاز سب تعریفوں والے ہیں۔ زعم الذین کفروا دعویٰ کرتے ہیں کافر، لن یبعثوا کہ ہرگز وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قل فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن پھر تمہیں بتلایا جائے گا، بما عملتم جو تم نے عمل کیے، وذلک علی اللہ یسیر اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی اور اس نور پر جو انزلنا ہم نے اتارا ہے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ یوم یجمعکم جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا، لیوم الجمع جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن یہ خسارے کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا اور جو شخص ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ وہ اتار دے گا اس سے، سیئات ہی اس کی برائیاں، ویدخلہ اور اس کو داخل کرے گا، جنات ایسے باغات میں، تجری کی جاری ہوں گی، من تحتہا جس کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو یا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم والے ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ سورۃ تغابن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جتنی بھی آسمان و زمین کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس لیے فرمایا کہ انسانوں کو بھی اللہ کی صبح و شام اور کثرت سے پاکی و تسبیح بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی سبحان اللہ پڑھیں تو ذہن میں خیال یہ ہے کہ میرے اندر تو بہت سے عیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ
اللہ ہی کی ہر جگہ بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہوتی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارے حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہیں جو برے حالات ہیں، اور جو اچھے حالات ہیں ان خدا نخواستہ ناشکری کی جائے اور اس حالت اچھی حالت کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر فرمایا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، تم میں سے بعض لوگ منکر ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اچھی باتوں کو اپنانے کے منکر ہیں۔ بہت سے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جی بد اخلاقیں ہی اچھی ہیں یا گناہ ہی اچھے ہیں، وہی اختیار کرنے چاہیے، اچھائیاں اختیار نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے احکام اور دین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کا قائل ہیں، منکم مؤمن، اور بہت سے لوگ بعض لوگ ان میں سے ایمان والے بھی ہیں جن کا اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ اور رسولوں کے ارشادات پر پورا یقین ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس میں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کام دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصل میں انسانوں کی تقسیم اللہ کے نزدیک مومن اور کافر ہی کی ہے، کچھ لوگ مومن ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں، اور یہ بھی بعد میں تقسیم ہوئی ہے۔ پیدائشی طور پہ جو بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی و ینصرانی، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مومن ہوتا ہے، مگر پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان ہے، دنیا کسی خطے میں رہتا ہے، کسی قوم برادری سے، کسی خاندان وطن سے، کسی زبان سے اس کا تعلق ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اور مسلمان سارے ایک ہی ہیں، اور اسلام کے رشتے نے سب کو جوڑ دیا۔ اور دوسرا جو تقسیم ہے، وہ دوسری قسم ہے، وہ کافر ہے۔ کافر خواہ اپنی ہی ذات، برادری، قوم، قبیلہ، خاندان ہے کیوں نہ ہو، تو وہ ایک علیحدہ تقسیم ہے اور علیحدہ چیز ہے۔ وہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کفار کسی بھی ملک اور قوم کے ہوں، وہ سب اسلام کے نظریے میں ملت واحدہ ہیں، یعنی ایک قوم ہے اور مسلمان دوسری قوم ہے، اسے دو قومی نظریے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہی دو قومی نظریہ بیان کر رہا ہے۔ ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مذہبی لحاظ سے ہم خیال اور مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو مذہبی لحاظ سے ہمارا ہم خیال اور مومن نہیں ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، وصورکم، اور تمہیں صورت عطا فرمائی، فاحسن صورکم، کتنی ہی خوبصورت صورت پیدا فرمائی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے تدبیر سے پیدا فرمایا، ٹھیک تدبیر سے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر انسان کو جو شکل و صورت عطا فرمائی ہے وہ سب سے خوبصورت شکل عطا فرمائی، فاحسن صورکم، سب سے خوبصورت شکل۔ باقی جو جانور ہیں ان کی شکل اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے۔ غور کیا جائے تو کائنات میں کتنی ہی مختلف جنسیں ہیں، ہر جنس میں کتنی ہی پھر نوعیں ہیں، ہر نوع میں مختلف پھر افراد ہیں، ہر قسم میں پھر لاکھوں کروڑوں افراد مختلف پائے جاتے ہیں، تو ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ آپ نباتات کو دیکھیں، گندم، چنا، باجرہ، جوار، مکئی، اب یہ مختلف اللہ کی قسمیں ہیں، نباتات ہیں، لیکن ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس طرح درختوں کو دیکھیں، درخت نہیں ملتے آپس میں، جانوروں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، سب کی شکلیں اللہ نے مختلف بنائی ہیں۔ انسان کی جو شکل ہے وہ سب سے عجیب، انوکھی اور خوبصورت ہے، اور انسانی چہرہ جو 6-7 مربع انچ سے زیادہ نہیں ہے، اربوں پدموں انسانوں میں سے ایک ہی طرح کا چہرہ ہونے کے باوجود ایک کی صورت بالکل 100% دوسرے سے نہیں ملتی کہ پہچاننا دشوار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی نعمت کو بیان فرمایا، فاحسن صورکم، کہ شکل انسانی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمام کائنات اور مخلوقات کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ حسین اور بہتر بنایا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی شخص بھی یہ بات اگر سوچ لے تو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ انسان کر رہے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ بھی لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب کا علم ہے،
اللہ سینے کے رازوں سے واقف ہے۔ تو یہ بات بھی اپنے بار بار ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ انسان بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے، جب یہ خیال اوجل ہوتا ہے پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے حالات نہیں ہے جنہوں نے پہلے کفر کیا، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو پہلے قومیں گزری ہیں، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے برے انجام کا اپنے برے کام کا برا انجام چکھ لیا، اور آخرت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس انبیاء علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، لیکن وہ لوگ ان نشانیوں کو سمجھنے کے بجائے، ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے یہ کہتے رہے بشر یہدوننا، کیا ہم جیسے انسان راستہ دکھائے گا؟ ہمیں ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور سمجھتے تھے کہ بشریت اور نبوت یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ ابھی مسلمانوں میں سے بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے منکر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سوچیں بشریت اور رسالت یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ جتنے بھی پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ جنس کے لحاظ سے انسان ہی تھے۔ تو آج بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمیں سمجھائیں گے، ہم جیسے انسان ہی تو ہیں۔ علماء کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، عمل عطا فرمایا، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے کفر کیا، منہ پھیر لیا، اور اللہ نے پھر ان سے بے نیازی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز، قابل تعریف ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ پھر میں کہ کیوں نہیں، آپ انہیں کہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، دنیا میں جو کچھ تم اچھے برے اعمال کر رہے ہو تمہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نور پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا۔ نور سنا قرآن کریم ہے، تو نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن بھی کر دے۔ قرآن کریم ایسا ہی ہے، جو شخص پر ایمان لاتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ اس کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کے دن جمع فرمائیں گے، یعنی قیامت کے دن جمع فرمائیں گے۔ اور وہ فرمایا کہ یوم التغابن، بڑے خسارے کا دن ہوگا۔ خسارے کا دن اس لیے ہوگا کہ دنیا میں اکثر لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دین کے مطابق نہیں گزارتے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اس دن لوگوں کو بڑے گھاٹے، بڑے خسارے ہوں گے، اس لیے یوم التغابن کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برائیاں ختم کر دیں گے، اسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن میں جہنیں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل بڑی کامیابی ہوگی۔ تو یہ بڑے خسارے کا اس دن ہوگا کہ اکثر لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا ہوا ہے، ایک جہنم میں بنایا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ جب بھی کوئی جنت میں جائے گا اسے اب دکھایا جائے گا دیکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہی موجود تھا، لیکن تم نے اچھے اعمال کیے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کی، وہ اللہ نے تمہارا ٹھکانہ تبدیل کر دیا۔ اور جو جہنم میں جائے گا اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ دیکھیں تمہارا ٹھکانہ وہاں تیار تھا، لیکن تم نے اپنی بدعمالی کو اس کو ٹھکانہ کھو دیا اور ضائع کر دیا ہے، اب تم جہنم میں جاؤ گے اور جنت میں نہیں جاؤ گے۔ صحیح مسلم اور صحیح جامع ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، سامان نہ ہو، اس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اپنے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کو مارا یا قتل کیا تھا، کسی کا مال ناحق لے لیا تھا۔ یہ سب لوگ جمع ہوں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، کوئی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ، دوسری نیکیاں لے جائے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں میں گناہ اس کے ظالم پر ڈال کر بدلہ برابر کر دیا جائے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہو کتنے بڑے خسارے اس دن ہوں گے۔ آدمی دنیا میں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ بندوں کے حق تلفی سے ہی بچے، ورنہ اس دن وہ خسارے کا شکار ہوگا۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا کر دے یا معاف کرا لے، ورنہ قیامت کے دن درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، جس کا مطالبہ ہوگا تو اس کو اس شخص کے نیک اعمال دے کر بدلہ دے دیا جائے گا۔
اور نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، تو اگر نیک عمل ختم ہو جائیں گے تو اس کے حق کے اس مظلوم کا گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیا جائے گا. جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کے سر پہ اس نیک آدمی کے مظلوم کا کہ گناہ اس نیک آدمی سر پہ ڈال دیا جائے جس نے حق تلفی کی تھی. تو اس لیے یہ بڑے خسارے کا دن ہوگا. دنیا میں ہم کوشش کریں اس دن خسارے سے بچیں کہ بندوں کی حق تلفی نہ کریں. بندوں کی حق تلفی یہ ایسی چیز ہے اس کی طرف سے آج کل بہت غفلت پائی جاتی ہے اور بہت کثرت سے یہ چیز ہو رہی ہے. ایک آدمی کثرت سے نوافل بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن لوگوں کی حق تلفی بھی کرتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، مال جانی حق تلفی کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور دین سمجھ کر عمل کرنے کی اور اللہ کے اور بندوں کے دونوں کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.